صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس رجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأرجو عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال. میرے عزیز و بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ اللہ کے علم میں مشغول اور طلبۃ العلم کہلاتے ہیں. اس سے اونچی نسبت دنیا میں اللہ نے بہت دی. اس وجہ سے انسان کی قیمت بنتی، بگڑتی، گھٹتی، چڑھتی ہے. انسان اپنی ذات میں تو مشتاق ہے، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کی نسبتیں ہیں جو اسے قیمتی بناتی ہیں. دنیا والوں کی نظر میں نسبتیں اور ہیں، اللہ کی نظر میں نسبتیں اور ہیں. دنیا میں مال والا، حکومت والا، عہدوں والا، تجارت والا وہ بڑا کہلاتا ہے، لوگ اسے بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا مان کر اس کے آگے چھوٹتے ہیں. اللہ کی نظر میں علم والا، دین والا، تقوی والا، زہد والا، توکل والا، عنابت والا، خشیت والا، الہیت والا، یہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے. اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں یاسر رضی اللہ عنہ، دیہات میں رہتے تھے، رنگ کے کالے تھے. اللہ کے نبی کی خدمت میں تحاد سے چیزیں لاتے تھے اور پھر بازار میں اپنا سودا بیچتے تھے. ایک دفعہ بازار میں سودا بیچ رہے، اللہ کے نبی نے پیچھے سے یوں پکڑا ایسے اور فرمایا: اس کو کون خریدے گا؟ مذاق کیا، اسے کون خریدے گا؟ مذاق بھی سنت ہے. خشک دین میں کوئی ہضم نہیں ہونے والا، تو ضرورت میں زیادہ خشک کر دیا. اللہ کے نبی یوں اس کو پکڑ کے یوں اٹھایا: ایسے کون خریدے گا؟ تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، تو کہنے لگے: چھوڑو مجھے، کون ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے. تو اپنی کمر کو اور ان کے سینے سے ایسے لگا اور یوں عرض کیا: رسول اللہ، یہ تو سودا بڑا کھوٹا ہے، اسے آپ دیکھ رہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا: دنیا والوں کی نظر میں کھوٹا ہے، آسمان والے کی نظر میں بہت خراب ہے. آسمان والے کی نظر میں خراب. نسبتوں سے قیمت لگتی ہے. اللہ کے دربار کی نسبت میں اور ہیں، دنیا والوں کے دربار کی نسبت میں اور ہیں. اللہ کی نظر میں ساری دنیا منشر کا پگ، بکری کا گھر، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض كالسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. اللہ کی نظر میں دنیا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ کی نظر میں دنیا فاصبح هشیما تضربه الرياح وكان الله
اللہ کی نظر میں دنیا حقیر، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ کی نظر میں دنیا، ولولا ان یکون الناس امة واحدة فجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اللہ کی نظر میں دنیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، اللہ کی نظر میں دنیا، قل تمتع بكفرك قلیلا انک من اصحاب النار، اللہ کی نظر میں دنیا، قل تمتعوا فإن مصيرهم إلى النار نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير۔ یہ اللہ کی نظر کی دنیا ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں، تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ میرے نبی کا فرمان، ما لی وللدنیا ما انا بالدنیا الا كواكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ میرا دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے راہ پر چلتا رہی، راستے میں سایہ دار درخت دیکھا، اترا تھوڑی دیر سسرایا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا۔ اسے کیا غرض درخت سے، اس کے پتوں سے، اس کے پھل سے، اسے تو اپنی منزل کو جانا ہے۔ مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ میرے نبی کی نظر میں دنیا، الا وان الدنیا عرض قادر یعبر منه البر والفاجر، سنو سنو سنو، دنیا گری پڑی چیز ہے، حاضر سودا ہے، نیک بھی کھاتا ہے، بد بھی کھاتا ہے۔ الا وان الآخرة اجر صادق، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے۔ یقضی فیہا ملک عادل قادر، اس میں حقیقی سچا عادل قادر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یحق الحق ویبطل الباطل، حق کو حق کر کے دکھا دے گا، باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا۔ الا وان الخیر كله بحذافيره في الجنة، سنو سنو، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وان الشر كله بحذافيره في النار، سنو سنو، ساری مصیبتیں عذاب جہنم میں ہیں۔ الا فاعملوا، لہذا عمل میں لگو، عمل میں لگو، عمل میں لگو، دنیا کو زیادہ راہ بناؤ اپنی آخرت کے لیے۔ من فقر اخشى علیکم، اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا، مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اس دن کا ڈر ہے جس دن دنیا کے دروازے کھلیں گے کہ تم اس پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑو گے اور لپکو گے اور چھپو گے اور اس کی طلب میں بھاگو گے اور پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، پھر یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کرے گی جیسے اس نے پہلے کو ہلاک کیا۔ یہ دنیا اس حقیقت کے بعد اس کا بادشاہ ہو، اس کا صدر ہو، اس کا وزیر ہو، اس کا ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ علم کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ یہ تورات، زبور، انجیل میں سے ہوتا ہوا، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ سے ہوتا ہوا یہ قرآن کی شکل میں آیا۔ تنزیل وہ آ رہا ہے۔ تنزیل کا مطلب صرف اتارا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ تصویر ہے، یہ منظر کشی ہے۔ وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ بیٹھا، وہ آ رہا ہے، وہ آ گیا۔ تنزیل جیسے کوئی بڑا آدمی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، ایک آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی، آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے۔ تنزیل تنزیل تنزیل، آ گیا، آ گیا، آ گیا، وہ آیا، وہ آیا، وہ اتارا ہوا آیا۔ کہاں سے آیا؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن۔ وہ کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ۔ وہ کیسا ہے؟ له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ صفات میں کوئی اس جیسا ہے؟ له الاسماء الحسنى۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو۔
سميع بصير حكم عدل لطيف خبير حليم عظيم غفور شكور عليم حسيب خبير مطيع جليل كريم مجيب واصل شهيد باعث حق وكيل قوي متين ولي حميد معصي مبدي معيد محيي منيب واجد ماجد واحد احد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول اخر ظاهر باطن والي متعال بر الله منتقم معفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام مقصد جامع غني مغني مانع ضار نافع نور هادي بديع باقي وارث رشيد صبور حنان منان جل جلاله یہ تنزیل ہے اس اللہ کی طرف سے اتنے حسین ناموں کا مالک ہے. تو آپ ایم بی بی ایس نہیں پڑھ رہے ہو, آپ ایم بی اے نہیں پڑھ رہے ہو, ڈاکٹر نہیں بن رہے ہو, انجینئر نہیں بن رہے ہو, تاجر نہیں بن رہے ہو, آپ اللہ کا قرآن سینوں میں اتار رہے ہو, اللہ کے علوم کو سینوں میں اتار رہے ہو. اصل علم تو ہے ہی قرآن. میرا اہل مدرسہ سے گلہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے. جیسے قرآن کو وقت دینا چاہیے ویسے قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا. صرف ایک جلالین میں قصہ کہانی تمام ہو جاتی ہے اور شروع میں ترجمہ سیدھا سادہ بھاگم بھاگ. تو قرآن سے ہمارے بچوں کو مناسبت نہیں ہے. مناسبت ساری دوسری فنون سے ہے, فنون سے مناسبت ہے, قرآن سے مناسبت نہیں. خواجہ غلام فرید خود بھی بڑے عالم ہیں, بڑے صوفیاء, بڑے شعراء. ہماری زبان کے ایسے شاعر ہیں جیسے اقبال اردو کا شاعر ہے, سرائکی کے اقبال کے بلے کے شاعر ہیں. وہ فرماتے ہیں سکری دروش منصورینو حبرک کنز قدورینو حبرک میرے ساتھ میں گھبرائے مفتی صاحب ہیں. سکری دروش منصورینو حبرک کنز قدورینو حالی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ کو وزن شعر کی وجہ سے کفایا کر دیا ہے. حالی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر اسے دل رہایا. یہ دل قرآن کتاب ہے. میرے عزیزوں میرے بچوں, قرآن سے مناسبت پیدا کرو. قرآن سے مناسبت نہیں تو علم نہیں ہے. قرآن سے دل نہیں لگا تو علم نہیں آیا. قرآن اگر آنکھوں میں نہیں بسا, دل میں نہیں بسا اور دل دماغ سے مناسب نہیں ہے, خون کی طرح رگوں میں اس کا عشق نہیں دوڑا تو ہم کسی اور وادی میں ہیں اور علم کسی اور وادی میں ہے. بھاگا بلا بولنے ناس, یہ پیغام ہے اللہ کا جو لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کا گزارا ہوا ہے, اتارا ہوا ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ, اس روح امین لایا ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ, اے میرے حبیب تیرے دل پر اتارا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ جو میرا پیغام آگے پہنچائے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, خوبصورت واضح عربی زبان میں یہ پیغام اتارا گیا ہے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ میں اشارہ ہے کہ عربی کے ساتھ ایسی مناسبت پیدا کرو کہ تم پر عربیت کھل جائے. عربیت کھلے گی تو قرآن بھی کھلے گا. عربیت نہ کھلی اگرچہ یہ علت نہیں, یہ سبب ہے. عربیت کو ابو جہل کو بھی اور ولید بن مغیرہ بھی اور عتبہ بن ربیعہ بھی عربیت کے بادشاہ تھے. متنبی عربیت کا بادشاہ تھا, نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے. اور اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. اس کے بغیر ہم قرآن کے حسن و جمال کی نقاب کشائی کر نہیں سکتے. تو یہ قرآن ہے, اس کے دو پہلو ہیں. یہ ہدی للمتقین ہے, یہ ہدی للناس ہے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں اترنے والا ہدایت پائے گا, اس میں غور فکر کرنے والا ہدایت پائے گا. اس کو پکڑنے والا, اس کو تھامنے والا وہ جنت تک پہنچے گا. وَإِذَا تَوَسَّطَ عَلَيْكُمُ النُّورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاهِرٌ مُصَدَّقٌ وَشَافٍ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ
قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. جب اندھیری رات کی طرف فتنے ٹوٹ پڑے تو تم کیا کرو؟ تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ بہت بڑا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول ہے. یہ بہت بڑا جھگڑا جو ہے اس کا جھگڑا قبول ہے. جو اسے آگے رکھے گا اس کو اس کی قیادت کرتے ہوئے جنت تک پہنچائے گا. جو اسے پیچھے پھینکے گا اسے ہانک کر یہ جہنم میں ڈال دے گا. اب پہلے قرآن ہو، قرآن کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی و موعظہ. یہ موعظہ ہے، یہ ہدا ہے، یہ نور ہے، یہ فرقان ہے، یہ ذکر ہے، یہ کتاب ہے، یہ تنزیل ہے. یہ سارے قرآن کے حسین نسبتیں ہیں جو آپ ایک سال چار دیوالی کے اندر رہ کر ان نسبتوں کے مطابق اپنی محنت کرتے رہے، چلتے رہے، پھلتے رہے. قرآن کا ایک دوسرا پہلو ہے جو ہے بلاغ للناس، بلاغ للناس، بلاغ للناس. اس وقت چھٹیوں کا آخر ہے. میں کبھی سال کے درمیان ہوں تو اس پہلے مضمون کو زیادہ وقت دیتا ہوں، اور اب چھٹیوں کے آخر میں ہوں تو میں قرآن کے دوسرے رخ کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ چلنے والے بھی سست پڑ جاتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کتنی عظیم راہوں پہ چل رہا ہوں، کیسی عظیم شاہراہ کا میں مسافر ہوں کہ میرے گرد پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. تمہاری تو گرد پر جو تمہارے قدم خاک آلود ہوتے ہیں اس پر جہنم حرام. جہنم جو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی نہیں تمہیں پہنچ سکتا. لا یجتمع دخان النار وغبار فی سبیل اللہ. یہ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. تو بعض اوقات خود چلتے ہوئے آدمی بھول جاتا ہے. پھر تھوڑی سی بات میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کتنی عظیم نسبت کے حاملین ہیں. آپ کو کوئی نہ پوچھے، کوئی بڑا نبیوں کو ذبح کر دیا گیا. امام حسین کو سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا. حسین سے پیارا کون ہوگا اللہ کے نبی کو، جو گود میں کھلایا، جو کندھوں میں بٹھایا، جو ہونٹ چومے، جو کمرے میں داخل ہو کر گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، کمر کو برابر کر کے دونوں بچوں سے کہا میری کمر پر بیٹھ جاؤ. حسن حسین کو کمر پر بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھا تمہاری سواری کیسی اعلیٰ سواری ہے. نعمت نقیت مطیت قما. دیکھا تمہاری سواری کیسی اعلیٰ سواری ہے. جن کو اللہ کے نبی سے لاڈ لڑائے کہ ایک کمر پہ چڑھا ہوا ہے، دوسرا نیچے گھسا ہوا، سجدہ نبا کیا جا رہا ہے. فرض نماز کا سجدہ حضرت، فرض نماز کا سجدہ، نفل نہیں، فرض نماز. اور حضرت حسن آ کر کمر پہ چڑھ گئے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے استحاب ہوا، اتنا لمبا سجدہ کم ہو رہا ہے. اگلی سب والوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ سوار ہے. ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے حسن کو اتارنا چاہا تو اللہ کے نبی نے دیکھا سجدے کے نیچے سے ایک ہاتھ ادھر بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایک ہاتھ یوں دوسرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے بیٹے کو مت اتارو، بیٹھے رہنے دو. آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا. جب تک حسن سواری سے نہیں اترا، سجدہ نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا گیا، اس حسن کو زہر دے دیا گیا. اس حسن کو زہر دے دیا گیا. جس حسین کے منہ چومے، اس کے منہ میں زبان ڈالی، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے، اس کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا ہے، ایسے مار رہا ہے. تو انس بن مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کام یہ چھڑی ادھر سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں آج ان ہونٹوں پہ چھڑیاں ہیں، وہ سر کٹا ہوا ہے، وہ گردن جس کو میرے نبی نے چوما آج وہ گردن کٹی ہوئی ہے. وہ تھڑ بے گور کفن کربلا کی وادی میں میدان میں پڑا ہوا ہے. دنیا والوں نے کبھی اصل لوگوں کو نہ پہچانا، نہ اصل لوگوں کی قدر کی. تم دنیا کو نہ معیار بناؤ، نہ دنیا والوں کو معیار بناؤ. تم اللہ کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ. اللہ تمہارا قدردان ہے. اللہ تمہاری قدر کیسی قدر کرتا ہے کہ تم ہو، تمہارے جسم پر جو مٹی پڑ جائے گی
سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تمہارے اوپر جہنم تو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی حرام ہے، اگر اس کی نسبت کی قدر کرو اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو اور ڈھلو تو تم سے بڑھ کر عالی شان نسبت والا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری نسبت قرآن کی ہے، یہ بلاغ للناس ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ یہ دوسرا رخ ہے جو تبلیغ کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے، جو دعوت کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اللہ بنایا، صرف معلم نہیں بنایا، صرف مفتی نہیں بنایا، صرف مدرس نہیں بنایا، صرف طالب علم نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو داعی اللہ بنایا۔ آپ داعی اللہ ہو، آپ داعی اللہ ہو، آپ داعی الی کتاب اللہ ہو، آپ داعی الی رسول اللہ ہو، آپ داعی الی الجنہ ہو، آپ داعی الی الآخرہ ہو۔ آپ سے بڑھ کر دعوت کے کام کا کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی حقدار نہیں، کوئی اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس دین کو سنبھالا دیا، بادشاہوں کے ذریعے نہیں، صدر وزراء کے ذریعے نہیں، حکمرانوں کے ذریعے نہیں، سپہ سالاروں کے ذریعے نہیں، اللہ نے ہر زمانے ہر دور میں اس دین کو سنبھالا دیا، علماء کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے، اہل قرآن کے ذریعے، اہل ذکر کے ذریعے، اہل وفا کے ذریعے۔ یہ آپ کی نسبت، عالی نسبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ جب چھٹیاں آ رہی ہیں تو آپ گھر جاؤ گے، گھر جانے کی بجائے اگر تو آپ اس نسبت کو زندہ کرو جس نسبت پر یہ قرآن اترا، جس نسبت پر نبی کو کھڑا کیا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت و ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا تاکہ وہ سارے عالم کو پیغام پہنچانے والا بنے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے عالم کا رسول، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اب دوسری طرف دوسری آیت یہ آیت وارسلناک للناس رسولا۔ اب اس کے ساتھ دوسری آیت کو چھوڑو، اس کے ساتھ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے ساتھ تیسری آیت جوڑو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے ساتھ ایک اور آیت جوڑو، او ان اول عید وضع للناس، تو اب للناس میرے نبی کے ساتھ بھی ہے، للناس قرآن کے ساتھ بھی ہے، للناس بیت اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور للناس ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس امت کے ساتھ بھی للناس، قرآن کے ساتھ بھی للناس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی للناس، اور بیت اللہ کے ساتھ بھی للناس ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں مل کر ہمارے ذمہ بلاغ کا کام لگائی۔ بلاغ للناس، ایک پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ کون پہنچائے گا؟ اہل قرآن۔ کون پہنچائے گا؟ اہل علم۔ کون پہنچائے گا؟ اہل مدرسہ۔ مولانا ایاز صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا یوسف صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا انعام صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا عمر صاحب اہل مدرسہ تھے، جن کی آواز نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ایمان کے دین جلا دیے، اور جن کی زندگیوں کا رخ بدل کے اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیے۔ آپ سب سے بڑے حقدار، ہماری جیب خالی ہے، ہمارا کرتا پڑا ہوا ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارے نبی کے کپڑے پر کاٹ کے پیبند لگے ہوتے تھے، 3 دن کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا، رات میں داخل ہوئے، کھجوریں گری پڑی اٹھا کے کھانے لگے۔ عبداللہ بن عمر صاحب نے مجھ سے فرمانے لگے، عبداللہ تم نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا لا اشتہی، مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا بل انا اشتہی، عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اور کام سارے عالم کا کیا ہے۔ دین کا کام 1400 سال میں ایسے کاموں نے بہت کام کیا، فقیروں نے کیا ہے، فاقہ مصر لوگوں نے کیا ہے، درویشوں نے کیا ہے۔ ایک جوڑے کے مالک دنیا کو ہلا کے چلے گئے، معلومات لوگوں کو حاصل کرتا ہے،
بڑے کم لوگوں کو دیکھا، مال کی وجہ سے دین سے ہٹتا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ قرآن کی دوسری نسبت ہے، ہدی للناس، بلاغ للناس، بیت اللہ للناس، رسول اللہ للناس، امت للناس، للناس 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 للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اور اول مخاطب ہمیں بنا رہا ہے، تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، تم اس امانت کو اٹھاؤ، اس پیغام کو اٹھاؤ اور اسے لے کر ساری دنیا میں جاؤ۔ قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے یہ هذه اشارہ قریب انگلی رکھ کے کہو یہ ہے۔ انگلی رکھنے کے بعد اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب میں نے انگلی رکھی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب ہماری مراد لے رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ کیا سبیلی، میرا راستہ، کیا راستہ ہے یا رسول اللہ؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میں دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہوں، علی بصیرۃ، علی مال نہیں، علی ملک نہیں، علی نعیم نہیں، علی بصیرۃ۔ یہی بصیرت جو آپ پڑھ رہے ہو، یہی بصیرت ہے جو آپ سیکھ رہے ہو، یہی بصیرت ہے جو ذات راہ ہے دعوت اللہ کا۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے ہو دعوت اللہ کے کام میں؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آنا کا اضافہ، آنا کا اضافہ امت پر مہربانی کرنے کے لیے، آنا کا اضافہ امت کو شامل کرنے کے لیے، آنا کا اضافہ امت کو عزت والا کام دینے کے لیے۔ آنا هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میں دعوت کا کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی، ومن اتبعنی، ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا کام بھی دعوت الی اللہ ہے۔ اور جامعہ اشرفیہ والے سب سے زیادہ حقدار ہیں میرے اتباع کے، کہ یہ علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، فتویٰ والے ہیں، حدیث والے ہیں، تفسیر والے ہیں، فقہ والے ہیں، یہ سب سے زیادہ میری نسبت کے حقدار ہیں، ذمہ دار ہیں، سب سے زیادہ ان کے اندر استعداد ہے، قابلیت ہے، قبولیت ہے، یہ سب سے زیادہ میرا پیغام لے کر دنیا میں کریں گے۔ کہو میرے نبی، کہو، جامعہ شریف والوں کو شاید یاد نہ رہا ہو، کہو یہ ہے، متعین کرو، اشارہ قریب کے ساتھ متعین کرو، یہ ہے میرا راستہ۔ یہ تبلیغی جماعت کا نہیں، یہ رائن مرکز کا نہیں، یہ نظام الدین مرکز کا نہیں، یہ تبلیغی جماعت کے پیدل چلنے والوں کا نہیں، یہ تاجروں کا نہیں، یہ ذمہ کا نہیں، نہیں 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 نہیں، ہذه سبیلی، میرا راستہ، میرا راستہ، میرا راستہ، میرا کام، میرا کام، دعوت الی اللہ، میں بھی کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی، میری امت بھی دعوت الی اللہ کا کام کرتی ہے۔ ہذه اشارہ قریب ہے، ہذه اشارہ مؤنث ہے، ہذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، ہذه سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہذه اشارہ مؤنث لا کر ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے کہ مرد کو عورت میں کشش ہو، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، مرد کے لیے، مرد عورت کی طرف کھنچتا ہے، تو هذه یہ اشارہ مؤنث ہے، یہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ امت، اس امت کے دل اس دعوت کی طرف کھنچتے ہیں کہ اس امت کو چنا گیا ہے دعوت اللہ کے لیے، دعوت اللہ اس کا وظیفہ حیات ہے، بھوکا روٹی کی طرف کھنچتا ہے، پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے، اور ننگا کپڑے کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے ہی یہ امت دعوت کے کام کی طرف دوڑتی ہے، جیسے جوانی میں شادی کی دوڑ ہوتی ہے۔ یہ امت دعوت اللہ اور عاشق ہیں، دعوت اللہ کے خبیر میں ہے، ان
یہ فطرت میں ہے. پھر عورت کو محبت سے چلائیں تو چلتی ہے، ڈنڈے سے چلائیں تو دل توڑ کے دم گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، کبھی اس کا دل کا دروازہ نہیں کھلتا. ایسے ہی دعوت کا کام محبت کا کام ہے. یہ ڈنڈے کا کام نہیں، یہ خطابت کا کام نہیں، یہ نفاذی کا کام نہیں، یہ شعر و شاعری کا کام نہیں، یہ کھن گرج کا کام نہیں، یہ منت و خوشامد کا کام ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ منت و خوشامد ہے. فإنی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. دعوت کا نمونہ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے، دعوت دینے والا کیسے محنت کرتا ہے، کیسے خوشامد کرتا ہے، کیسے محبت سے، کیسے آدمی سے، کیسے پش کر اللہ کی طرف بلاتا ہے. ادعو الی اللہ ہذہ سبیلی، ہذہ کا اشارہ بتاتا ہے کہ دعوت کا کام محبت کا کام ہے. سبیل، لفظ سبیل سبل سے ہے. سبل بارش کو کہتے ہیں. جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، دعوت کو سبیل سے تشبیہ دے کر یہ اشارہ ہے کہ دعوت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. جیسے بارش کے پانی سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، ایسے ہی دعوت کے پانی سے دلوں کی زمین لہلہا اٹھتی ہے. جیسے بارش کے پانی سے پھٹی ہوئی زمین جڑ جاتی ہے، دعوت کے پانی سے پھٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں. جیسے بارش کا پانی سب سے اعلیٰ پانی ہے، دعوت کا کام سب سے اعلیٰ کام ہے. جیسے دعوت بارش کے پانی میں بہت سو خوبصورت کے رنگ ہیں، دعوت کے کام میں ایمان، تقویٰ، توکل کے خوبصورت رنگ ہیں. جیسے بارش کا پانی سب سے میٹھا مفید ہے، ایسی دعوت کا کام سب سے میٹھا مفید ہے. جیسے بارش کا پانی جو زمین کو باغات میں، گلشن میں، باغیچوں میں، پھل میں، پھول میں، کلیوں میں بدل دیتا ہے، ایسے دعوت کا پانی، دعوت کا کام جو امت کو زحال میں، عباد میں، اہل تقیٰ میں، اہل علم میں تبدیل کر دیتا ہے. سبیل، سبیل، قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہذہ الگ میں نے بیان کیا، سبیل الگ بیان کیا. اب اس کو جوڑ دو، ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی. اس میں صرف خبر نہیں ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس میں فخر کا معنی پایا جا رہا ہے، فخر کا معنی پایا جا رہا ہے. ایک آدمی بڑی گاڑی خرید کر کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، بڑا بنگلہ بنا کر کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، بڑے عہدے پر کون کہتا ہے میں جنرل ہوں. جو بیچارہ چھوٹے سے گھر کا مالک ہوتا ہے کہتا ہے غریبوں کا جھونپڑا ہے. جو چھوٹی سواری پر ہوتا ہے کہتا بس اپنی ہی ہے. اور جو چھوٹا افسر ہوتا ہے کہتا بس یہ ملازم ہوں. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ملازم ہوں، میں ملازم ہوں. اور جو بڑا افسر ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں کمشنر ہوں، میں ڈی سی ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں جنرل ہوں، میں سیکرٹری ہوں، میں چیف سیکرٹری ہوں. اور جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں 5 مسئلے 7 8 9 10 وہ بیچارے اپنا عہدہ نہیں بتاتے، بس یہ ہم سرکاری ملازم ہیں. لہجے میں عاجزی آ جاتی ہے، لہجے میں عاجزی آ جاتی ہے. جس کے پاس بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لہجے میں اٹھان آ جاتی ہے، اٹھان. ہذہ سبیلی میں صرف خبر نہیں ہے، یہ ساری مثال میرا گھر ہے، خبر نہیں ہے، فخر بھی ہے. میری گاڑی خبر نہیں ہے، فخر بھی ہے. میں جنرل ہوں، صرف خبر نہیں ہے، فخر بھی ہے. ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی. جامع شرح والو یہ ہے میرا راستہ. یہ فخر شامل ہے خبر میں، یہ ہے میرا راستہ. یا ادعو الی اللہ
چھوٹا موٹا کام نہیں کرتا، میں یہ حکومت صدارت نہیں کرتا، میں وزارت تجارت نہیں کرتا، میں زراعت سیاست نہیں کرتا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کونا نما انسانوں کے کام ہیں۔ یہ صحیح، یہ ہے میرا رستہ، یہ ہے میرا کام۔ کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اکیلے نہیں، میں بھی بلاتا ہوں، میری امت بھی بلاتی ہے، یہ میری امت کا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے علماء کا کام ہے، طلباء کا کام ہے، اور روز روڈ کے تجار کا کام ہے، سلطان کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے۔ جو مرد اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کا یہ کام ہے علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت، وسبحان اللہ وسبحان اللہ ما انا من المشرکین۔ کام قبول ہوتا ہے تواضع کے ساتھ، تکبر سے قبول نہیں ہوتا، عجب سے قبول نہیں ہوتا، تکبر سے کی ہوئی نیکی مردود، عجب سے کی ہوئی نیکی مردود، عجب سے کیا ہوا دعوت کا کام مردود، تکبر سے کیا ہوا علم کا فتوے کا دعوت کا کام مردود، تکبر سے عجب سے کیا ہوا تحریر کا، تقریر کا، تصنیف کا، تزکیہ کا کام مردود۔ لہذا آگے آگے تواضع سکھائی، تواضع سکھائی، وسبحان اللہ وسبحان اللہ۔ کیا معنی وسبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا تو میں نے کہا، میں تیری طرف بلاتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں، لیکن سبحان اللہ یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، وسبحان اللہ یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو سبوح ہے، تو قدوس ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اور میری ہمت نہیں ہے کہ میں تیری طرف بلانے کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں میں تیری طرف بلاتا ہوں، اور بلانے میں میرے پاس بلانے کا آخری درجہ ہے، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین۔ یہ عجب بات ہے، 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے، 33 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے پاس ہونے میں فخر نہیں کرتا، چھپتا کرتا ہے۔ جو زیادہ نمبر لیتا ہے 70 80 90 وہ کہتا ہے میں پاس ہوں، اور جو 33 نمبر لیتا ہے وہ تو کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں پاس کہتے، کہ اس کے اندر احساس ہے، اگرچہ اسے ناکام نہیں کہہ سکتے، وہ ناکامی کا داغ اس کے ماتھے پر نہیں لگایا جا سکتا، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، لیکن کامیابی کا درجہ آخری ہے، آخری، کہ ایک نمبر بھی چھوٹ جاتا تو یہ فیل ہو جاتا، تو مشرک نہ ہونا یہ کامیابی کا آخری درجہ ہے، آخری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شرک سے پاک ہونا، وما انا من المشرکین، جس نے سب کچھ لگا دیا، دعوت کو چھوڑ دیا، مسر کیا، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کو تواضع سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سب کچھ لگا دے، فنا فی تبلیغ ہو جا، فنا فی دعوہ ہو جا، فنا فی علم ہو جا، فنا فی ذکر ہو جا، فنا فی اللہ ہو جا، فنا فی دین ہو جا، فنا فی آخرہ ہو جا، اور وہ ہو گئے، اللہ کو کہنا پڑا فلا تذر نفسک علیہم حسرات، میرے نبی اتنا فنا نہ ہو کہ تو خود ہلاک ہو جائے، اتنی ہی اونچی بلندیوں پر پہنچا۔ اللہ تواضع سکھا رہا ہے، اور سبحان اللہ یا اللہ تو سب کو میں تیرا بندہ، میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری ذات کو تیری ہستی کے مطابق بیان کر سکوں۔ ایک حدیث ساتھ جوڑ دو اس آیت کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا احصی ثناء علیک ولکن انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو وہ ہے، تو ویسا ہے جیسا تو اپنی عالی ذات میں ہے۔ وما انا من المشرکین، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، بس میرے پاس کامیابی کا یہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں۔ یہ سکھایا ہے دین کا کام کرنے والوں کو کہ کہیں عجب میں نہ آ جائیں کہ ہم سارا دن خبریں لکھتے ہیں اور دنیا کا کام نہیں کرتے، صرف ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم سارا دن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سارا دن لکھتے لکھاتے ہیں، سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، سارا دن ہم گشتیں کرتے ہیں، سارا دن لوگوں کی ہدایت کا فکر کرتے ہیں،
ان کو عجب سے تکبر سے بچانے کے لیے یہ آخری دو الفاظ ہیں. اور سبحان اللہ وما انا من المشرکین، تو پاک ذات، تو اللہ سبحان، میں تیرا بندہ، میری ہمت نہیں میں تیری طرف دعوت دینے کا حق ادا کر سکوں. اتنا درجہ ضرور ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، میں شرک سے پاک ہوں. یہ آیت آپ کو دعوت کا ذمہ دار بناتی ہے. میرے ذل گرمی شدید ہے، میرے سر میں بھی درد ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا. میں سبھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایک نسبت پر تم نے 10 مہینے گزارے ہیں، دوسری نسبت پر 6 گزار دو. بلاغ للناس کے نسبت پر، اور ہدى اور بیان للناس کے نسبت پر، اور موعظہ ہے، خدا ہے، اور بیان ہے، اور بلاغ ہے. اس پیغام عالی کو، اس خوبصورت پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے تم سب سے زیادہ حقدار ہو. تم پہلے حقدار ہو. جو دورے والے ہیں ماشاءاللہ 450 سے اوپر طلبہ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ 1 سال اور سمجھو تمہاری تعلیم کا ہے، یہ تمہاری تربیت کا سال ہے، تمہارے تزکیہ کا سال ہے. اس سال میں جانا بلاغ للناس بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے. یہ تم ہمت کرو، ہمت کرو، ہمت کرو اور ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو. تم پہلے اللہ کے راستے میں ہو. نسبت بدلنی ہے، ایک محاذ سے دوسرے محاذ پر آنا ہے. تو یہ جو دورے والے ہیں یہ سال کے ارادے کریں، جو پچھلے درجے والے ہیں وہ شرے کے ارادے کریں. کبھی کوئی جانے سنبھال میں دورے کے لڑکے بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کے بتائیں جب اس سال کے لیے کون تیار. دورے والے بچے بتاؤ اس سال کے لیے کون تیار. بھائی آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر گرمی اور بڑھا دی، پہلی گرمی زیادہ ہے، آپ بیٹھ جاتے کوئی ہوا تو نہ. ہاں بھائی دورے والے بچے بتاؤ بھائی، دورے والے بتاؤ بھائی. اندر سے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو. میں تو 450 کو بیٹھا ہے، 450 بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی کھڑے ہو. دورے والے ہمت کرو، ہمت کرو. دورے والے بچے کھڑے ہو بولے دورے والے بتائیں گے. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى أمم النبيين من بعد. وہی کا مرجع ہے محمد عبداللہ خیر محمد انور شاہ محمود الحسن. یہ تو میری حدیث کی سند ہے 83. اجازتاً جو میری سند ہے وہ اس سے بہت عالی ہے. اس میں شیخ الہند اور میرے درمیان صرف 2 واسطے، ایک واسطہ. اس واسطے سے آپ کو اس کی اجازت دینے جا رہا ہوں. اگرچہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ حضرات کی برکت دینے کے لیے کہ کل قیامت میں آپ میں سے کوئی میرا سفارشی بن جائے اور میری کوشش کا سامان ہو جائے اور میں ناغلط کچھ نہیں جانتا. تو وہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ بھی کا مرجع ہوتا ہے اس سند مختصر منی الی امام البخاری، کہ مجھ سے لے کر امام بخاری تک جتنے بھی اساتذہ حدیث ہیں ان کی طرف سے میں یہ بات نقل کر رہا ہوں. تو وہ مرجع میں آپ کو سنا. حضیر رحمۃ اللہ علیہ وہ زندہ تھے جب میں 1980 میں دورے سے باہر ہوا. وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد. تو مجھے جنون ہوا کہ میں ان سے جا کے حدیث کی اجازت دی. تو میں نے ایک لمبا سفر کیا. وہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو اجازت نہیں دی. پتہ نہیں کس طرح میرے اوپر مہربان ہوئے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی. وہ ایک الگ قصہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کبھی موقع اور ملا تو سنا. تو اب میری بیوی کا جو مرجع وہ ہے حسین محمود الحسن. جس طرح شاہ الہند اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہوتا ہے، ویسے ہیں محمد عبداللہ خیر محمد انور شاہ 3 واسطے، ایسے ایک واسطہ محمود
عبدالحسن محمد قاسم عبدالغنی مجدد محمد اسحاق عبدالعزیز شاہ ولی اللہ پر آ کر تمام حدیث کے توڑ پٹھے بدل تمام اسانید دیوبندی بریلوی حدیث سب کی سند شاہ ولی اللہ سے پر آ کر اکٹھے بدل شاہ ولی اللہ ابو طاہر مدنی سے آگے ابراہیم قرنی سے اوپر احمد القشاشی سے آگے ابل مبارک شمنانی سے آگے محمد بن احمد الرمنی ان سے آگے ابو یحییٰ انصاری ان سے اوپر ابن حجر الاسقلانی ان سے اوپر ابراہیم بن احمد التنوخی ان سے اوپر احمد بن ابی طالب الحجاج ان سے اوپر حسین بن مبارک الزبیر ان سے اوپر عبدالاول بن عیسیٰ الحرم ان سے اوپر عبدالرحمن بن مظفر الداؤدی ان سے اوپر عبداللہ بن احمد السقس ان سے اوپر محمد بن یوسف الفربری محمد بن یوسف الفربری کا یہ نسخہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہندوستان میں جو نسخہ چل رہا ہے امام بخاری کے جو 60,000 یا 90,000 شاگرد ہیں ان میں سے محمد بن یوسف کا نسخہ ہندوستان میں چل رہا ہے محمد بن یوسف سے امام بخاری اب بہی کا مرجع آپ کے سامنے آ گیا بہی کا مرجع معلوم ہو گیا تو بہی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع عظمة بن وقاص الكيفي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال وحی سے شروع کیا ہے امام بخاری نے آپ لوگوں نے یہ تو پڑھا سنا کہ چونکہ دین کی ابتدا وحی سے ہے اس لیے وحی سے شروع میں یہ اضافہ کرتا ہوں یہ کسی شرع کی بات نہیں ہے تھوڑا سا قرآن میں ایک دفعہ اس نظر سے دیکھا تو ایک بات سامنے اور غور سے صرف دین ہی وحی سے نہیں شروع ہوتا کفر بھی وحی سے شروع بات شاید آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ مجھ سب کیا کہہ رہے ہیں کفر بھی وہی سے شروع ہوتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کفر بھی وہی سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بنانا گانا تو کفر بھی وہی سے شروع ہوتا ہے اور دین بھی وہی سے شروع اس لیے بدل وہی سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کیا یہ بات کو معلوم مشہور کہ دین کی ابتدا وحی لیکن کفر کی ابتدا وحی سے کیسے ہے تو دو آیتیں سنیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ آگے کہتے يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ ٹھیک ہوگی بات تصدیق کرو نا مفتی صاحب میں تو پڑھا آدمی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليائهم ليجادلوا وحی آ گئی نا اب دونوں طرف وحی ہے لیکن دونوں کی حقیقت الگ ہے جو وحی آپ پڑھتے ہیں وہ ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل وہ وحی کی یہ دو صفت بالحق انزلناہ وبالحق نزل اور جس نے اتارا ہے وہ بھی حق ہے ذالکم اللہ ربکم الحق اور اس کا قول بھی حق ہے قول اور جو شیطان کی وحی ہے اس میں بھی دو صفتیں ہیں وحی رحمان کی دو صفتیں بالحق انزلناہ وبالحق نزل